إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. معزز حاضرین جمعہ، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر بولنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے انسان کو بہکانے میں شیطان کی کوشش. شیطان اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ملائکہ اور سب کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر رہ گیا. ابلیس، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ یہ جنات میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی اس نے اطاعت نہیں کی. جب اللہ نے پوچھا اس سے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ تو وہ بڑے اکڑ کے ساتھ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ شیطان بھی ایک حقیقت ہے. ابلیس، جنات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریت، اے انسانوں تمہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا. میں اب یہ بتانا چاہوں گا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے. ویسے تو ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے چھوٹا کام، پھر اس کے بعد ذرا اور بڑا، پھر اس کے بعد اور بڑا، یہ کرنا چاہتا ہے. لیکن شیطان جو کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی برابر انسان کی دشمنی میں لگا رہا، اور اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج بھی کیا کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں آدم کی اولاد کو تیرے سیدھے راستے سے دور لے کر چلا جاؤں گا، انہیں بہکا دوں گا، انہیں بھٹکا دوں گا. تو وہ اپنے اس مشن کے لیے بہت زیادہ کام کرتا آ رہا ہے. تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دے. انسان کو سب سے پہلے اللہ سے دور کر دینا، اللہ کا بندہ بنا کر رکھنے کی بجائے اسے ایسے ہی پتھروں کے، درختوں کے، ان کو یعنی انہیں معبود سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ کرنے والا بنا کر چھوڑ دینا، یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے.
کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہونے والا کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرتا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معافی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک ایسا گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد واپس میری طرف لوٹ کر جب بندے آئیں گے، اگر وہ شرک سے پاک ہو کر میرے پاس آئیں گے تو ان کو میں صرف جنت میں داخلہ دوں گا، اور جو بندے اس دنیا میں شرک کرتے رہے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اگر اس سے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اس لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم رسید کر دے، جہنم میں لے جانے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ شرک کیا چیز ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو شرک اللہ رب العالمین کے جو خاص کام جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ایسے کاموں میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، اس کو پارٹنر بنا دینا۔ جیسے روزی روٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی کو اولاد نصیب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بیماریوں سے شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مصیبتیں ٹالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان جو کہ قبر پرست، قبر کے پاس جا کر سجدہ بھی کر لیتے ہیں اور ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی بھی کبھی ویسی تعظیم نہیں کرتے، اور ان سے اپنی ہر ضرورت مانگتے ہیں، ان سے اولاد بھی مانگتے ہیں، ان سے پریشانیوں کے ٹالنے کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی۔ تو اسی لیے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، پہلا قدم شیطان یہی اٹھانا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو مشرک بنا دے۔ تو بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شرک کرنے والا بندہ توبہ نہیں کیا اس سے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ حقیقت بتا دی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ تو اگر وہ شرک سے توبہ نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا وہ ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندے کو شرک میں مبتلا کر دے۔ یہ شرک، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی خبردار کر دیا، حتیٰ کہ سید الانبیاء پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہہ دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ محمد اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ کی ساری کوششیں برباد ہو جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کے رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے کام میں آپ نے صرف کر دی۔ اللہ کے راستے میں آپ نے کیسی کیسی تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی آپ بھی اگر شرک کر بیٹھے تو آپ کے سارے اعمال، آپ کی ساری محنتیں اکارت چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم،
اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جان بوجھ کر میں تیرے ساتھ شرک کر دوں، اگر انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے تو اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، ہم مسلمانوں کو اس دعا کو، چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کرنا اور بار بار اپنی دعاؤں میں اسے شامل کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ شیطان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا بندہ اس کو بنا دے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جہنمی ہو جائے۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا کا کیا حال ہے، کروڑوں بسنے والے انسان، بسنے والی یہ دنیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ان کی تعداد کم ہے، اور وہ بندے جو اللہ نے جن کو پیدا کیا مگر اللہ کا انکار کرنے والے انہی بندوں کی تعداد آج میں زیادہ ہے۔ تو یہ شیطان اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہاں اے شیطان تو جا کر جنہیں بہکانا چاہے بہکا لے، لیکن میرے اپنے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا، تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، خود شیطان کہتا ہے کہ تیرے وہ بندے جو جن کو تو نے پسند کر لیا، جن کو تو نے چن لیا، تو ان بندوں پر میرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ تو یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس کے اس جال میں نہیں پھنستا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ شرک کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے ایک درجہ نیچے اتر کر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک مومن کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے دین کو مان کر چلتا ہے، تو اسے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس بندے کو وہ بدعات اور خرافات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا قدم ہوتا ہے، دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ شرک میں مبتلا اگر نہیں ہوتا کوئی بندہ تو اس بندے کو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بدعات اور خرافات میں مبتلا کر دے۔ دین کے اندر نئی نئی باتیں جو ایجاد کر لی جاتی ہیں، جسے لوگ دین سمجھ کر بڑے شوق سے کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان بدعات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ بدعات میں مبتلا کر کے انسان کو جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنے کا اس کو موقع ہی نہ دیا جائے۔ اور یہ بدعات یہ بھی کوئی کم اللہ تعالیٰ کے پاس اس گناہ کی بھی کوئی یعنی کہ کم قیمت نہیں ہے، یہ بھی بہت عظیم جو گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سارا دین مکمل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس کا اعلان بھی اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو جتنی بھی بدعات جن کو کہا جاتا ہے کہ دین کے نام پر نئے نئے طور طریقے ایجاد کر لینا، نئے نئے ایسے اعمال گڑھ لینا کہ جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، آپ نے اپنی امت کو وہ بتایا ہی نہیں، مگر لوگ ایسے اپنی جانب سے خوشی خوشی ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب ان بدعتیوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی دین صرف وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں دین کے اندر پابندی لگانے والے؟ ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ہماری نیت بالکل
ٹھیک ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً میری طرف سے تم لوگوں کو رہنمائی آئے گی، ڈائریکشنز تم کو میری طرف سے دیے جائیں گے کہ تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ فمن تبع ھدایا، تو میری اپنی ڈائریکشنز کو جو فالو کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کو ہی فالو کرنا ایک مسلمان کی، ایک مومن کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ جب ہم اس بندے کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکے تو چلو کم سے کم بدعات کا اتنا عادی بنا دیا جائے کہ انہی بدعات کو اصل دین سمجھ کر اسی پر وہ عمل کرتا چلا جائے، اور کل وہاں آخرت میں جب وہ بندہ پہنچے گا تو اس کے اپنے نام اعمال میں کچھ بھی نہ ملے۔ پوری اس کی محنت جو وہ دنیا میں دین سمجھ کر کرتا رہا سب کی سب برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بدعت کو قبول ہرگز نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو حد تمہارے لیے مقرر کر دی، دین کے نام پر جو کچھ باتیں تمہارے لیے بتا دی، بس انہی پر تمہیں عمل کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی یہی حکم دیا کہ اتبع ما یوحی الیک، اے نبی آپ نبی ہیں مگر آپ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ دین کے نام پر اپنی جانب سے کچھ بھی آپ بتا دیں، نہیں، اللہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کرتا ہے اسی وحی کی آپ پیروی کریں گے، بس فالو کریں گے آپ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو ایسے میں شیطان کی یہ دوسری کوشش ہوتی ہے کہ ایک انسان کو بدعات، خاص کر اگر وہ مومن ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے تو اسے بدعات اور خرافات میں مبتلا کر دیا جائے۔ بدعات ہر طرف سے پھیلے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کا دین ہوتا ہے وہ تو بالکل ایک ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کے کسی کونے میں کوئی اختلاف آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن لوگ جو اپنی جانب سے دین کے نام پر بدعات ایجاد کر لیتے ہیں ان میں آپ جگہ جگہ الگ الگ اختلافات دیکھیں گے کہ یہ جگہ فلاں جگہ ہے تو وہاں کچھ اور بدعت ہے، وہاں کچھ اور ہے، یہاں اس کا عمل کچھ اور، تو اس طرح سے یہ بدعات ایک کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کی یہ دوسری کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی بات بتا دی گئی کہ جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اس کی تو توبہ کرنے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتے ہیں انہیں اپنی بدعت سے توبہ کرنے کی امید کم کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بدعتی اس بدعت پر جو عمل کرتا ہے وہ دین سمجھ کر کرتا ہے، اور جو آدمی دین پر عمل کرتا ہے تو وہ کیوں توبہ کرے گا؟ تو شیطان اسی لیے یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو بدعات میں مبتلا کر دے تاکہ ان بدعات کو وہ صحیح دین سمجھ کر اسی پر عمل کرتے رہ جائیں، اور جو صحیح اعمال ہیں، جو صحیح دین ہے، ان پر عمل کرنے کا موقع ہی ان کو نہ ملے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ جو آپ بات بتاتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ کیسی کیسی بدعات نہیں ہوتے میرے بھائی۔ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں بھی کیا کیا نہیں کرتے ہیں لوگ، حالانکہ رجب کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی محترم مہینہ ہے۔ اشہر حرم جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے
اس وقت سے اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ دنیا والے اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا والوں کو تاریخ کا یہ جو ہے نمونہ دیا ہے اور مہینے 12 ہم نے بنا دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کا وجود ہے اس وقت سے ہی مہینے 12 ہی ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم۔ اب وہ 4 حرمت والے مہینے آپ کے پاس ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی وضاحت دی ہے۔ تو رجب کا مہینہ بڑا ہی محترم مہینہ، اللہ رب العالمین نے اسے اشہر حرم میں شمار کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے، اور الٹے سیدھے بہت سارے کام ہم لوگ اس میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اگر وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اس کے شرک کے بچھائے ہوئے جال میں وہ پھنستا نہیں ہے، تو بدعات کے جال میں اسے پھنسا کر اس کی ساری محنت کو برباد کر کے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ اللہ نے جو دین مقرر کیا وہ چھوڑ کر بندہ اپنی جانب سے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے اور یہ چاہے کہ میں جو کرتا ہوں اس پر بھی اللہ راضی ہو جائے، ہرگز نہیں ہوتا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، عمل کر کے بھی خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کون ہیں وہ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی میں جو انہوں نے کی وہ سب برباد ہو گئیں، اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ صرف نیت صالحہ کافی نہیں ہے، حسن نیت کافی نہیں ہے، حسن اتباع بھی بہت ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ آدمی کتنی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے مگر وہ عمل اللہ کے دین کا حصہ اگر نہیں ہے تو صرف حسن نیت سے بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ حسن اتباع بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جیسے کر کے بتایا، اس عمل کے مطابق آپ کا بھی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو شیطان جب مایوس ہو جائے کسی مومن سے شرک میں مبتلا کرنے سے بھی اور بدعات اور خرافات سے بھی، کیونکہ بندے کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پر اپنا پورا ایمان رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے والے اکیلے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد کے علاوہ کسی اور کا کہا ہوا کبھی دین نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اور وہ بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو تیسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ ایسے بندوں کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، آپ کو اس میں اتنا نقصان ہو جائے گا، کوئی راضی نہیں ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کام اگر کسی سے کہ بھائی آپ یہ کام کرو اور آپ کا اس میں یہ نقصان ہے تو کوئی تیار نہیں ہوتا، جبکہ گناہوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ گناہوں کے کرنے سے اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود گناہوں کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان ان بندوں کو جو اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں انہیں یہ کوشش کرتا ہے کہ شہوات کی نظر کر دے، شہوات سے انہیں جوڑ دے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، زناکاری ہو، شراب نوشی ہو، یا پھر اس کے علاوہ جو باطنی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے اپنے اندر تکبر، انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے، یا پھر غیبت میں اور چغلی کرنے میں، ایسے سب کام جنہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے موٹے کام ہیں لیکن یہ سب کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے تیسرے نمبر پر
کہ اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرے، اور یہ اطمینان یہ دلاتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو کرنا ہے کر لو، توبہ کر لیں گے۔ یہ جو نا شیطان کا جھانسا ہوتا ہے، شیطان اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے توبہ کرنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر میں اس گناہ کے کرتے کرتے ختم ہو گیا، مہلت ہی نہیں ملی، تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ خلوت میں ہو جلوت میں ہو۔ خلوت یعنی کہ تنہائی، انسان بہت سارے بڑے بڑے گناہ بہت سارے لوگ تنہائیوں میں کرتے ہیں، اس کو الگ سے انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے ضرور۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرے، اگر بڑے گناہ میں بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب بڑے بڑے گناہ تم نہیں کرتے، فلاں کو دیکھو اتنا بڑا کرتا ہے، فلاں تو یہ کرتا ہے، تم تو کیا معمولی کام کر رہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ کوئی بندہ پابندی کے ساتھ چھوٹے گناہ بھی کرتے رہتا ہے تو وہ اصرار کی وجہ سے، اس پر ہمیشگی کرنے کی وجہ سے وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور جب گناہوں سے بھی اس کو بچا لیتا ہے انسان، اپنے اندر اتنی جو ہے کہ ایمانی قوت رکھتا ہے کہ نہ بڑے گناہ میں نہ چھوٹے گناہ میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو آخری درجہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اسے ایسے کاموں میں مبتلا کر دے کہ جن کاموں کے کرنے سے اسے کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حلال بہت سارے کام، جیسے کہ کھیل کود میں کسی کو مبتلا کر دیا، اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جما کر گھنٹوں اس میں جنا وقت گزارنے میں مبتلا کر دیا، یا کسی اور چیز میں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر انسان کے ہاتھ میں ایسا کھلونا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اتنا وقت برباد کر لیتا ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑا بھی حصہ اگر وہ اللہ کی یاد میں گزار لیتا، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، 2-4 رکعت نفل نماز پڑھنے میں اگر گزار لیتا تو اس کا اپنی آخرت کا بھلا ہو جاتا۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری کسی جال میں نہیں پھنسا تو جنت میں اعلیٰ درجہ پانے سے اس کو میں گراؤں اور کم سے کم درجے میں اس کو جنت داخل کروں۔ تو اس طرح سے شیطان ہمارے اپنے پیچھے اسٹیپ بائی اسٹیپ برابر لگا رہتا ہے۔ تو ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اپنی جنت کے حصول میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان کی شر سے اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو ہمارے اس دشمن سے اس کی حفاظت میں رکھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جناب بچا کر حفاظت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس کی کیا کیا چالیں ہیں اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين